بزم شیخ الہند کے سرپرست اور تحریک خدام اہل سنت والجماعت لگنگ کے امیر مولانا نور محمد آصف صاحب کا انتقال۔ تفصیلات کے مطابق بزم شیخ الہند اور تحریک خدام اہل سنت والجماعت ضلع لگنگ کے امیر مولانا نور محمد آصف صاحب آج 5 دسمبر بروز جمعۃ المبارک بقضائے الہی انتقال فرما گئے ہیں۔ مرحوم کی وفات نے علمی و دینی حلقوں میں گہرا رنج و غم پیدا کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مولانا نور محمد آصف صاحب طویل عرصے تک علاقے میں قیام امن، اصلاح معاشرہ اور فروغ دین متین کے لیے سرگرم رہے۔ ان کی دینی و سماجی خدمات کو نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ وسیع تر مذہبی حلقوں میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مرحوم اپنی سنجیدگی، متانت اور اصولی موقف کے باعث خاصی شہرت رکھتے تھے۔ عقائد و نظریات کی جس ثابت قدمی اور بے خوف پاسداری کا وہ عملی نمونہ تھے، اس نے انہیں اہل علم میں ایک ممتاز مقام عطا کیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ان کی نماز جنازہ کل بروز ہفتہ 6 دسمبر صبح 10:30 بجے ٹمن ہائی اسکول میں ادا کی جائے گی۔ علمی، دینی اور سماجی شخصیات نے تعزیتی بیانات میں ان کی وفات کو ایک بڑا نقصان قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا نور محمد آصف کی خدمات طویل عرصے تک یاد رکھی جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمن کی پچھلی 3 روزہ سرگرمیوں کا مربوط احوال۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمن گزشتہ 3 دنوں کے دوران مختلف سیاسی و دینی شخصیات سے ملاقاتوں میں مصروف رہے۔ ان سرگرمیوں نے ان کے جاری سیاسی رابطوں اور دینی اداروں کے ساتھ مضبوط تعلق کو اجاگر کیا۔ اس درمیان مولانا فضل الرحمن نے جامعہ محمدیہ اسلام آباد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے طلباء سے خطاب کیا ہے۔ اس موقع پر امیر جمعیت علماء اسلام آباد مفتی اویس عزیز، مفتی ابرار احمد اور دیگر رفقاء ان کے ہمراہ تھے۔ جامعہ کے محتمم مولانا ظہور احمد علوی اور مولانا نذیر فاروقی نے مولانا کا استقبال کیا۔ خطاب میں انہوں نے دینی تعلیم، ملکی صورتحال اور طلباء کے کردار پر گفتگو کی۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمن نے سینئر سیاستدان سابق سینیٹر راجہ ظفر الحق کی رہائشگاہ پر جا کر ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے راجہ ظفر الحق کی خیریت دریافت کی اور ملکی و پارلیمانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ راجہ ظفر الحق نے اقلیتوں سے متعلق پارلیمانی بل پر مولانا فضل الرحمن کے مؤثر کردار کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اسی سلسلے میں مولانا فضل الرحمن نے عیدگاہ راولپنڈی کا دورہ بھی کیا، جہاں انہوں نے پیر نقیب الرحمن سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر سینیٹر نور الحق قادری، پروفیسر راغب نعیمی، پیر حسان حسیب، مولانا سعید یوسف سمیت کئی شخصیات موجود تھیں۔ یہاں بھی ملکی مذہبی و سیاسی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ 3 روزہ ملاقاتیں اور سرگرمیاں مولانا فضل الرحمن کی جاری سیاسی مشاورت اور دینی اداروں سے مضبوط وابستگی کا واضح ثبوت ہیں۔ وفاق المدارس پنجاب کا اجلاس، مدارس کی جبری رجسٹریشن نامنظور، نظام امتحان کی شفافیت پر بھرپور اعتماد۔ تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان صوبہ پنجاب کی ضلعی مسئولین کا اجلاس دفتر وفاق المدارس شیر شاہ روڈ ملتان میں منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ناظم اعلیٰ مولانا قاری محمد حنیف جلندری نے کہا کہ دینی مدارس دین اسلام کی حفاظت کے مضبوط قلعے ہیں اور دینی تعلیم کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ انہوں نے واضح کیا کہ مدارس کی رجسٹریشن صرف 1860 سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہی قابل قبول ہے۔ جبری رجسٹریشن کو ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ مولانا جلندری نے کہا کہ مدارس کو تنگ کرنے کی پالیسی ترک کی جائے، کیونکہ یہی ادارے ملک میں اسلامی اقدار کے حقیقی مراکز ہیں اور ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صوبائی ناظم مولانا زبیر صدیقی نے مسئولین کو صبر، استقامت اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی کارکن سختیوں کے باوجود اپنا کام دیانتداری سے جاری رکھیں اور شدت پسندی سے دور رہیں۔ اجلاس سے خازن وفاق مولانا مفتی محمد طیب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاق المدارس کا نظام امتحان شفافیت اور عدل کی مثال ہے۔ خیبر سے کراچی تک ایک ہی وقت میں پرچہ لینے کا ایسا محفوظ انتظام پوری دنیا میں نہیں ملتا۔ انہوں نے ممتحنین کو میرٹ پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی۔ دیگر مقررین میں معاون ناظم مولانا قاری عزیز الرحمن رحیمی، مولانا مفتی حامد حسن، مولانا شمشاد احمد، مولانا عبد المجید اور محاسب چودھری محمد ریاض شامل تھے۔ اجلاس میں ضلعی مسئولین کو پروجیکٹر کے ذریعے امتحانی تربیت بھی دی گئی اور بتایا گیا کہ بین الصوبائی و بین الاضلاعی تبادلے شفافیت بڑھانے کے لیے متعارف کرائے گئے ہیں۔
اجلاس کے شرکاء نے شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمان اور مولانا محمد حنیف جلندری کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور یقین دہانی کرائی کہ وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس کے فیصلوں پر بھرپور عمل کیا جائے گا۔ چٹاگانگ میں آج جمعہ کے روز تاریخی لال میدان میں 8 اسلامی جماعتوں کے اشتراک سے عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا۔ اجتماع کی صدارت خلافت مجلس کے امیر شیخ الحدیث مولانا مامون الحق نے کی۔ انہوں نے خطاب میں کہا کہ ملک غریب، محنت کش اور مظلوم عوام کی قربانیوں سے وجود میں آیا اور اس کی حقیقی ملکیت عوام کی ہے۔ انتخابات میں کسی قسم کی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی تو اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ اسلامی جماعتیں اب متحد ہیں اور عوامی حقوق، اسلامی نظام اور حقیقی ملکیت کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسلامی جماعتوں کا اتحاد مضبوط ہے اور کسی بھی دباؤ یا غیر قانونی سازش کو عوام کبھی قبول نہیں کریں گے۔ مولانا مامون الحق نے کہا کہ اسلامی جماعتوں کا اتحاد مضبوط ہو چکا ہے اور انتخابات میں شفافیت اور عوامی حق کے لیے کسی بھی سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ انہوں نے عوام کو اتحاد اور استقامت کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی عوامی حقوق کی بحالی ہی مستقبل کا راستہ ہے۔ اجتماع میں جماعت اسلامی کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان نے کہا کہ ہم صرف 8 جماعتوں کی جیت نہیں چاہتے بلکہ پورے 18 کروڑ عوام کی جیت چاہتے ہیں۔ اسلام اور قرآن کی سربلندی ہی ملک کا مستقبل ہے۔ انہوں نے سابقہ حکومت کی کرپشن، ظلم اور فسطائیت کی شدید مذمت کی اور کہا کہ عوام اب بیدار ہو چکے ہیں اور کسی بھی فسطائی یا ظالم طاقت کو دوبارہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مقررین نے کہا کہ مطالبات کی تکمیل تک تحریک جاری رہے گی اور اسلامی جماعتوں کے اتحاد سے یہ جدوجہد پارلیمنٹ تک پہنچے گی۔ ضرورت پڑنے پر 5 اگست جیسی تحریک دوبارہ برپا کی جائے گی۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان نے مزید کہا کہ عوام کی فلاح، اسلامی اصولوں کی بحالی اور ملک میں انصاف کے قیام کے لیے جماعتوں کا یہ اتحاد لازم و ملزوم ہے اور اس تحریک کے ذریعے عوام کی حقیقی جیت ممکن ہوگی۔ اجتماع کے آخر میں تمام جماعتوں کے رہنماؤں نے یکجہتی اور اتحاد کے پیغام کو دہرایا اور وعدہ کیا کہ یہ تحریک جاری رہے گی جب تک عوامی حقوق اور مطالبات کی تکمیل نہیں ہو جاتی۔ اجتماع میں کارکنان مسلسل اپنے 5 نکاتی مطالبات کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ اجتماع سے دیگر مختلف جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا، جس میں مفتی سید محمد فیض الکریم، جماعت اسلامی کے ڈاکٹر AHM حمید الرحمان، مولانا محمد شاہ جہان، مولانا ابو سعید نعمان اور مولانا علی عثمان شامل تھے۔ مقامی اور اضلاعی رہنما بھی موجود تھے جنہوں نے کارکنان کو منظم رہنے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے متحد رہنے کی تلقین کی۔ چٹاگانگ، کوکس بازار، بندرگاہی اضلاع اور پہاڑی علاقوں سے آئے ہزاروں کارکنان نے اجتماع کو بھرپور کامیاب بنایا۔ دوپہر کے وقت میدان تقریباً ہر طرف سے بھر گیا اور کارکنان نعرے لگا کر اپنے مطالبات اور پیغام عوام تک پہنچا رہے تھے۔